اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، شوال کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور شوال کی پہلی تاریخ کو ہی اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو عید الفطر جیسے تحفے سے نوازا۔ تو دوستو، ہر مہینے کی اپنی اپنی فضیلت ہوتی ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ ماہ شوال کے پہلے 10 دنوں میں کیا جانے والا ایک بڑا ہی طاقتور عمل شیئر کروں گا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے ماہ شوال کے پہلے 10 دنوں میں سے کوئی بھی 3 دن پڑھ لینا ہے، یعنی کہ یہ 3 دن کا عمل ہے، لیکن اس عمل کو آپ نے ماہ شوال کے پہلے 10 دنوں میں پڑھنا ہے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یہ عمل، یہ وظیفہ بالخصوص رزق میں وسعت کے لیے ہے، گھر سے رزق کی تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے ہے۔ جب آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پختہ یقین کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھتے جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے آپ پر موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہے۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، ماہ شوال کے پہلے عشرے میں، یعنی کہ پہلے 10 دنوں میں کوئی بھی 3 دن مسلسل آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو پہلے 10 دنوں کے آخری 3 دن بھی اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ 8، 9 اور 10 شوال کے دن بھی آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اب عمل کیا ہے، عمل کیسے کرنا ہے، عمل کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ دوستو، جس دن بھی آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو شروع کرنا ہے، وہ پورا دن آپ کے پاس ہے، پوری رات آپ کے پاس ہے۔ جب آپ کا جی چاہے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اب وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کم از کم 1 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ویسے تو آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے تو آپ کے وظیفے کی طاقت اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ اس کے بعد یہ بڑے ہی مبارک کلمات ہیں: سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ اتنے مبارک کلمات ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ یہ کلمات زبان پر ہلکے، وزن میں بھاری اور اللہ رب العزت کو بڑے محبوب ہیں۔ پھر فرمایا کہ اگر 7 زمین و آسمان کو اکٹھا کر کے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ایک پلڑے میں ان کلمات کو رکھ دیا جائے تو جس پلڑے میں یہ کلمات ہوں گے وہ پلڑا باری ہوگا۔ پھر ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ 1 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو جنت میں اس کے نامہ اعمال میں ایک ایسا درخت لگا دیا جاتا ہے کہ جس کے سائے تلے ایک اچھا عربی نسل کا گھوڑا 100 سال تک دوڑتا رہے تو بھی اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوتا۔ صرف 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے اللہ رب العزت کتنے بڑے انعام سے نواز دیتا ہے۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ نے 100 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے: سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ جب آپ 100 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لیں تو اس کے بعد یہ بڑے ہی مبارک کلمات ہیں: حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ کلمات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت پڑھے جب آپ کو آگ میں پھینکا جانے لگا، تو آپ نے ان کلمات کو ورد زباں بنا لیا: حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو اللہ رب العزت نے آگ کو حکم دیا کہ ٹھنڈی ہو جا،
تو آگ آپ کے لیے ٹھنڈی ہو گئی، آگ آپ کے لیے گل گلزار بن گئی۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، ان کلمات کو بھی آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس طریقہ کار سے آپ نے یہ 2 عمل کرنے ہیں، ان 2 دعاؤں کو پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، 100 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور 100 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ دونوں کلمات 100 مرتبہ پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔ اب دعا آپ نے بڑی عاجزی کے ساتھ مانگنی ہے، بڑی انکساری کے ساتھ مانگنی ہے، اور بالخصوص اپنے رزق کی وسعت کے لیے دعا مانگے، گھر سے تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے دعا مانگے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ کی دعا ضرور قبول و منظور ہوگی۔ اسی طریقہ کار سے باقی 2 دن بھی آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کے اثرات، اس وظیفے کے ثمرات اور اس وظیفے کے فائدے آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ لیکن دوستو، آپ جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں، جب بھی کوئی عمل کرتے ہیں کسی مقصد کے لیے، تو اس میں سب سے بڑی بات آپ کے یقین کی ہے کہ آپ کا یقین کتنا پختہ ہے۔ آپ جس قدر پختہ یقین کے ساتھ کوئی بھی عمل، کوئی بھی وظیفہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس میں ضرور فائدہ ہوگا۔ اور اگر آپ کسی بے یقینی کے ساتھ کوئی عمل کرتے ہیں کہ یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھتا ہوں یا دیکھتی ہوں، اگر فائدہ ہوا تو اسے پڑھتے رہیں گے، اور اگر فائدہ نہ ہوا تو اسے چھوڑ دیں گے، یعنی کہ جب آپ بے یقینی کی حالت میں کوئی بھی عمل، کوئی بھی وظیفہ پڑھیں گے تو اس کے پڑھنے کا آپ کو کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے، آپ سے التماس ہے کہ آپ جو عمل بھی کریں اس سے پہلے آپ کا یقین پختہ ہونا بہت ضروری ہے۔ جب یقین پختہ ہوگا پھر دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی، اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اور ہماری تمام پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو اس عمل سے، اس وظیفے سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ صرف 3 دن کا عمل ہے لیکن فوائد کے لحاظ سے بہت بڑا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔